دربار میں فاطمہ زہرا کا ذاتی حق کے مطالبے کے لیے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں یہ کہنا چاہتی ہے نہ تمہیں توحید سمجھ میں آئی ہے، نہ اللہ سمجھ میں آیا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آیا ہے، نہ اسلام سمجھ میں آیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ فتح وراثت مطالبہ حدیث سناتی، آیت سناتی اور لوگوں کو سمجھا دیتے کہ میرا حق ہے، ثابت کر کے آ جاتی۔ نہیں، توحید، خلقت انبیاء، بعثت فلسفہ انبیاء، فلسفہ بعثت انبیاء، عظمت محمد مصطفیٰ، مسلمانوں کی سابقہ حالت، مسلمانوں کی موجودہ حالت، مسلمانوں کی آئندہ حالت، فضائل امیر المؤمنین، شجاعت امیر المؤمنین، حق امیر المؤمنین، فلسفہ احکام، یہ سارا اکٹھا کرو تو بلکہ 95% بن جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے، وہ گفتگو بہت میں بلندی کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ بتانا چاہتی ہے ایک تو تم سب مرد ہو، میں اکیلی عورت ہوں، اور اگر ہمت اور جرأت ہے تو تم مرد ہو لیکن بنی ہاشم سے خارج ہو، ایک اکیلی بنی ہاشم کے آل محمد کے عورت سے مقابلہ کرو علمی میدان میں اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو۔ یعنی یہ تمانچے ہیں، خطبہ نہیں ہے، یہ میزائل ہیں، ان بے وفاؤں کے سروں پر برسا رہی ہے سیدہ۔ آخر توحید سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وراثت کا مطالبہ کرنا تھا۔ رسالت سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کے فضائل کے سمندر بہا دیے ہیں۔ یعنی جہاں قرآن کے اوپر اس خطبے میں سیدہ نے بولا ہے، بلاغ القرآن، علامہ حضرت شیخ محسن نجفی صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کا جو مقدمہ ہے اس میں دیکھیے فضائل قرآن، اور فضائل قرآن من نبی، فضائل قرآن من علی، فضائل قرآن من فاطمہ الزہرا، ادھر آپ چیپٹر بنے ہوئے اپنے موبائل میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، اس سے استفادہ کیجئے گا۔ آخر قرآن سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو توحید سمجھ میں آ جاتی تو زہرا آج دربار میں نہ ہوتی، اگر پیغمبر سمجھ میں آئے ہوتے تو آج دربار میں زہرا حاضر نہ ہوتی، قرآن سمجھ میں آ چکا ہوتا تو آج وراثت سے محروم نہ ہو جاتی، ان کو انسانیت اور اسلام سمجھ میں آیا ہوتا تو آج دربار میں زہرا کو قیام کے ساتھ اور گریہ کے ساتھ خطبہ دینا نہ ہوتا۔ اسلام اگر ان کے زبان پر آیا ہے اور دل میں داخل ہو چکا ہوتا، خود ہی اٹھا کے 2-10 ہو کے ادب کے ساتھ حق حوالہ کر دیتے۔ دربار میں فاطمہ زہرا کا ذاتی حق کے مطالبے کے لیے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں یہ کہنا چاہتی ہے نہ تمہیں توحید سمجھ میں آئی ہے، نہ اللہ سمجھ میں آیا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آیا ہے، نہ اسلام سمجھ میں آیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ یہ حال نہ ہوتا۔ دربار میں سیدہ کا حاضری یہ سارا داستان اس کے اندر، اور فلسفہ احکام کا جو بہت ہی وسیع اور مفصل گفتگو اس کے اندر ہوئی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا کلام یہاں سے شروع ہوتا ہے توحید سے، الحمدللہ الذی